بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ ہمیں امید ہے کہ آپ اور آپ کے والدین خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب نے اپنی آن لائن کلاسز باقاعدگی سے لینی ہے اور گھر کا کام بھی باقاعدگی سے کر کے اسکول کے واٹس ایپ نمبر پر بھیجنا ہے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ یہ آپ کی اسلامیات کی کلاس ہے۔ اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں۔ مطالعہ اسلام، پیارے بچوں، صفحہ نمبر 6 کھولیں۔ ایمانیات و عبادات۔ ایمان کے معنی کسی بات کو سچے دل سے ماننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اس پر پختہ یقین رکھنا۔ ایمان کے معنی کسی بات کو سچے دل سے ماننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اس پر پختہ یقین رکھنا۔ پیارے بچوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے۔ حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو چند باتوں پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ ان باتوں کو ایمان مفصل میں بیان کیا گیا ہے۔ ایمان مفصل: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر، اس بات پر کہ اچھائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 7 کھولیں۔ یہ صفحہ نمبر 7 ہے۔ سرگرمی: ایمان مفصل میں مسلمانوں کو جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، دیے گئے خانوں میں ترتیب سے لکھیں۔ اب ہم ایمان مفصل میں دیکھتے ہیں کہ کن کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھائی اور برائی جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی کہ اچھی اور بری، یعنی کہ ہماری جو تقدیر ہے اس میں اچھا ہو یا برا ہو، اس بات پہ یقین رکھنا کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یعنی اگر ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے تب بھی، اور اگر ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے، برے سے مراد یہ کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کسی بھی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں اس میں ہمت سے کام لینا چاہیے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ مشکلات اللہ کی طرف سے ہے اور یہ مشکلات بہت جلدی حل ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے۔ نمبر 1 پر انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کس چیز پر ایمان لانا چاہیے۔ نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے پہلے نمبر پر کہ اللہ پر ایمان۔ ہمیں پہلے کس پر ایمان لانا چاہیے؟ اللہ پر ایمان۔ دوسرے نمبر پہ کیا لکھا ہوا ہے ہمارے بک پہ؟ دیکھتے ہیں۔ اس کے فرشتوں پر ایمان۔ تیسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں اس کی کتابوں پر۔ آسمانی کتابوں
پر ایمان. چوتھے نمبر پر اس کے رسولوں پر ایمان. آخرت کے دن پر ایمان. چھٹے نمبر پر دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. پیارے بچوں، آپ نے یہ سوال اپنی کتاب پر لکھنا ہے. مختصر جواب لکھیں. آپ نے مختصر جواب لکھنے ہاں یا نہ میں بتانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. کیا ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ہاں. آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے؟ ہاں. کیا تمام آسمانی کتابوں ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے؟ بالکل صحیح. ہاں. کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی تقدیر کا علم جانتا ہے؟ نہیں. کیا تمام مسلمانوں کا آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ہاں. کیا رسولوں اور عام انسانوں کا مرتبہ برابر ہوتا ہے؟ نہیں. اب یہ جو ہے اگلا سوال، یہ آپ کا عملی کام ہے، یعنی کہ آپ نے ایمان مفصل زبانی یاد کرنی ہے. ایمان مفصل کا ترجمہ اردو زبان میں آپ نے یاد کرنا ہے زبانی، اور فرشتوں کے بارے میں اپنی معلومات کلاس روم میں سنائی، یعنی کہ آپ کو فرشتوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا اور ان کا کام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور وہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو فوراً مان جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا. وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں. نورانی مخلوق سے مراد یہ کہ وہ نور سے بنے ہیں. ٹھیک ہے. نہ ہی فرشتے کھاتے ہیں، نہ ہی وہ پیتے ہیں، اور نہ ہی وہ سوتے ہیں. وہ اپنے تمام کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، یا اگر آپ نے آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو مجھے اسکول کے نمبر پر کال کر لیں اور میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دوں گی. آپ کو جو بھی گھر کا کام دیا گیا ہے اس کو 2 دن میں مکمل کر کے اسکول کے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیں. شکریہ. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. گھر میں رہیں، محفوظ رہیں. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.